السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کے چیلے نے پارس جہاں زیب کے سامنے نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور عمران خان پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ اس پر پارس جہاں زیب نے حنیف عباسی کی ایسی کلاس لگائی کہ ان کے رنگ ہی اڑ گئے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سر اب تو وہ الیکشن میں ان کی شمولیت اور بلے کا نشان دونوں ہی مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ بلے کا نشان تو چھن چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میں آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو بنانے جا رہی ہے۔ اب تو ہمارے مخالفین جو اپوننٹ پارٹی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ ٹھیک سر، یہ آپ کو امید ہے، یقین ہے یا یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ جب سے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان میں قدم رکھا ہے اور ایک بہت بڑی تقریر کی ہے، وہ ایک پورا روڈ میپ، پورا لائحہ عمل اپنی قوم کو دے دیا ہے۔ دے دیا ابھی تو مشکلات بتائی ہیں نا، کوئی روڈ میپ تو دیا ہی نہیں کسی نے ابھی تک۔ وہ جو 2013 میں جب آپ آ کے جب جہاز بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا، اس میں پیٹرول کس نے ڈالا تھا؟ تھوڑا سا 16 ماہ میں پیٹرول ڈال دینا تھا۔ اب دیکھیں اس طرح تو ارے میری بات سے میں پارس، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بات ابھی 2013 کی کر رہا ہوں تو آپ مجھے 2013 کی کارکردگی آپ لوگ گنوا رہے ہیں۔ 16 ماہ پہ تو آتے نہیں، وہ بھی آئیں گے، وہ انڈر دا کارپیٹ ہو نہیں سکتی۔ اس ملک کے اندر 2013 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے، 12,000 میگا واٹ بجلی تھی، کراچی کا امن واپس آیا۔ سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں کیپیسٹی پیمنٹ تھی، مہنگی بجلی تھی، یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ آج کے ایشو پہ نہ آ جائیں جو آج کے ایشوز ہیں۔ اس طرح ہو نہیں سکتا نا۔ میں آپ کو آیا ہوں انٹرویو دینے، آپ کی جاب، میں اپنی جاب کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی سی وی تو بیان کرنے سوالات تو نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا نا۔ سی وی ہمیں بھی یاد ہے، میں پہلے اپنی سی وی بیان کر لوں، میں اپنی سی وی بیان کر لوں، اس کے بعد آپ ایز اے سی او مجھے کوشچن کریں۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے اس ملک کو بچا لیا، اور عوام ڈیفالٹ اگر سنیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کس کے کرتوتوں سے ہوئی آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ سر اس کے بعد 16 ماہ جو نا اس پہ کب آنا ہے آپ نے؟ دیکھیں 16 ماہ میں یہی ہو سکتا تھا، سارا ملبہ آپ لوگوں کے اوپر گر رہا ہے، پیپلز پارٹی کپڑے جھاڑ کے الگ ہو گئی ہے۔ سنیں تو صحیح نا، پیپلز پارٹی کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہم اپنی وزارتوں کا جواب دیں گے، ہمارا کام نہیں تھا معیشت کو بہتر کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، ایسا ہی ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتا چل جائے گا۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سن لیں آج، پھر اس کو اپنے کاٹنا بھی نہیں، کیونکہ بالکل نہیں کاٹیں گے۔ دیکھیے میری بات سنیں، دہشت گرد سیاسی جماعت میں اور سیاسی جماعتوں میں فرق ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں ہم نے جلایا ہوا تھا۔ سر الزامات کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، اس وقت یاد ہے ڈان لیکس کا الزام لگا تھا۔ نہیں، ڈان لیکس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی یہی چیز کہا ہے۔ پارس سن لیں، ڈان لیکس ہو جائے، کسی ہائی اپ سے لڑائی ہو جائے پرائم منسٹر کی، یہ کوئی حیثیت اس کے سامنے، اسٹیٹ کے سامنے جسٹیفیکیشن ہے سر کہ اگر کسی کے ساتھ ماضی میں زیادتی ہوئی تو اب دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بالکل درست ہے۔ سنیں تو صحیح نا، اگر آپ نے آج 9 مئی کے واقعہ والوں کو اس طرح معصوم ثابت کر دیا، بالکل معصوم ثابت نہیں کیا گیا، جو اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ میرا پوائنٹ آف ویو سن لینا، اس کام میں جو ماسٹر مائنڈ تھے، راولپنڈی کا دھرنا کیوں دیا گیا؟ وہ راولپنڈی کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے شیخ رشید کی دعوت پہ دیا گیا۔ اب تو ہو گئی نا وہ تو۔ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا نا۔ کیا کریں پھر؟ بنیاد بنی نا، ختم کر دیں۔ نہیں بنیاد بنی نا، نہیں پی ٹی آئی کو ختم نہیں کریں۔ سنیں، کسی کو تو سازش کا ابھی تک ٹی وی پہ بیان ہی کسی نے نہیں کیا نا، سازشیں بیان ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں ٹاک شو میں۔ سازش یہ تھی، جو تو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے، شیخ رشید ہے، شاہ محمود قریشی ہے، دنیا کا کوئی بندہ ہے، یہ ثابت ہو گیا، اس کو یہ ثابت ابھی ہونا ہے۔ خدا کے لیے پارس، آپ جیسی جہاں دیدہ اینکر اور جرنلسٹ کو میں یہ کہنے میں، ملزم ہے، کون ملزم ہے نا اس کے اندر؟ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی بات پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، تو یقین میری بات پہ آرگومنٹ کے ساتھ یقین کریں گے۔ اچھا سنیں تو صحیح، اچھا پہلے تو یہ کہیں، اگر آپ نے ماسٹر مائنڈ کو سزا نہ دی تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی نظام نے مجھے ریلیف دیا، اسی نظام نے آج مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ سن لیں وہ میرا سرٹیفکیٹ تو سن لینا، اس پہ لکھا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، یہ میرے لیے تمغہ ہے نا۔ اب میں پیچھے رونا شروع ہوئی، اس کا ازالہ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ کچھ سال بعد عمران خان بھی بریت کے بعد کیسز میں یہ بتا رہے ہوں گے میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو گیا؟ میری بات سنیں، اس ملک کو نا ماضی میں لے جا کر آپ اس بھور سے نہیں نکال سکتے۔ آپ لوگ دائروں میں ہی گھوم رہے ہیں۔ نہیں ہم نہیں گھوم رہے، کل کوئی اور زیر عتاب ہوگا۔ سنیں پارس، دیکھیں نا، میاں نواز شریف کو، ایک وزیر اعظم کو، ایک بیٹے سے سیلری بلایا کس پہ تھا؟ پاناما پہ۔ صدا آپ نے کس پہ دی؟ بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر۔
یہ مذاق جو ہے دنیا میں بنا ہے اور بنتا رہے گا، لیکن یہ جو آج کی جسٹیفیکیشن ہے مذاق بن رہا ہے، نہیں بن رہا، سائفر مقدمے میں بڑا مذاق بن رہا ہے، میری بات سنیں، نہیں بن رہا، سائفر کو چھوڑ دیں، کسی اور کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک، اچھا ایک اور بات میں جلدی سے پوچھ لوں سر، آپ کی جو جماعت ہے اس کو اس وقت کوئی اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے کوئی کمپلین نہیں ہے، باقی جو دیگر جماعتیں ان کو کمپلینز ہیں، پیپلز پارٹی دیکھا ابھی وہ کمپلین بھی کر رہے تھے اور پیچھے بھی تھے، بھائی صاحب یہ کچھ دنوں میں یہ فرنٹ پر آئے ہیں ایک دم، سرفراز بگٹی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، فیصل واڈا کے بھی امکانات ہیں شامل ہونے کے، تو کیا وجہ کیا لگتی ہے، یہ ہوا کیا؟ یہ جو ایک دو نام لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے لیے ہی نہ ہو، ہم لینا ہی نہ چاہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، اس لیے تو ہماری مخالفت میں باتیں بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، میاں صاحب احتساب کے بیانیے کی بات کرتے ہیں، کیا پتا مقتدر حلقوں میں کوئی ناراضگی ہو، انہوں نے ایک اور آپشن کھلا رکھا ہو۔ ابھی میں قوم کو خوشخبری اور آپ کو بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ابھی کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہمارے ساتھ، کسی کو بھی، احتساب کے بیانیے پہ بھی نہیں ہے۔ سنیں نا، نہیں ہماری، دیکھیں اس وقت اگر میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، آپ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے، جو سپیچ ہے میاں نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر والی، وہ نکال لیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جن غیر سیاسی شخصیات کے احتساب کی میاں صاحب بات کرتے ہیں، جن میں سابق جرنیل اور ججز بھی ہیں، ان کا احتساب کریں گے؟ اس سے پاسے لگے رہیں گے پھر، نہیں یہ تو بولتے کیوں ہیں جو کر نہیں سکتے؟ میری بات نہیں، دیکھیں ہائے خائے، جس کو لگی ہو وہی جانتا ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، جن لگ دی وہی جانتا ہے، تو وہی بات کرنا چاہیے نا جو عمل ہو سکے۔ ٹھہرے نا، میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو میں رونا پیٹنا ڈال دوں گا، تو میں آج اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا میاں صاحب کو سمجھائیں یہ باتیں، میاں صاحب سمجھے ہوئے ہیں، میاں صاحب سمجھے ہوئے ہیں، سن لیں نہ کریں۔ اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم حکومت میں آنے سے پہلے ہی لڑائی شروع کر دیں، خدا کے لیے اس ملک کو نا، آپ جیسے، میری بات سنیں، یہ ہماری کوئی لڑائی بھی چھوٹی موٹی ہو نا، اس کو بھی رہنے دیں، اکاؤنٹیبلٹی، آپ عوام کے مسائل حل کریں، آگے لے کے چلتے ہیں ملک کو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے لے کے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی تک، میری لیڈر کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مشن ہے، میرا مشن بھی سب کا ہے۔ آخری سوال ہے، آپ نے NA56 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں؟ جی شیخ رشید نے بھی کرا دیے ہیں، 56 اور 57 سے اضافہ شکست دے دیں گے آپ، اور کتنے مارجن سے؟ دیکھیں میں نا کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ الیکشن جو ہے نا، جب 8 فروری کو شام کو ڈبے کھلیں گے نا، اس سے بیلٹ باکس نہیں نکلنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلا کاٹا ہے ابھی، اور ریسنٹلی اور ابھی عمران خان کے خلاف یا PTI کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، تھوڑا سا کریڈٹ دیں گے شیخ رشید احمد کو کہ وہ ان حالات میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اس نے کہا 9 مئی والے لانتی ہیں، تو 9 مئی والے لانتی کون کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان نے نہیں کیا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ ہمیشہ 2013 کی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے 2013 میں اتنے نالیاں بنوا دی، پل بنوا دیے اور روڈز بنوا دیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے کتنی کرپشن کی، اس کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ عوام کو ایسے ہی خوش کرتے رہتے ہیں کہ 2013 کی سیاست دیکھ لیں یا 90s کی سیاست دیکھ لیں۔ جب نواز شریف آیا تو اس نے کچھ پل بنوا کر، سڑکیں بنوا کر اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے عوام پر ایسے احسان جتایا جیسے اس نے اپنے جیب سے پیسے لگائے ہوں۔ اگر نون لیگ نے تھوڑا بہت ملک میں کام کروایا بھی ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے یہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے، لیکن نون لیگ والے اپنی پچھلی 16 ماہ کی گھٹیا حکومت پر بات کرنے کو تیار نہیں، اس پر بات کرنے سے بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، 9 مئی کے واقعے میں ابھی تک عمران خان مجرم ثابت نہیں ہوئے، لیکن یہ پھر بھی عمران خان کو زبردستی مجرم ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ اس پر پارس جہاں نے حنیف عباسی کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک عمران خان پر 9 مئی کے واقعے کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اگر نواز شریف کے جرائم دیکھے جائیں تو نواز شریف کے کافی جرائم ثابت ہو چکے ہیں، جیسے کہ پاناما لیکس، ڈان لیکس اور سپریم کورٹ پر حملہ وغیرہ، لیکن ابھی تک اگر عمران خان کے بارے میں دیکھا جائے تو نہ ہی اس کی کوئی 1 روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی جرم ثابت کر سکے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف کی کرپشن ثابت ہونے کے بعد بھی آج تک نواز شریف پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ اس لاڈلے کو لنڈن بھیج دیا گیا، یہ وہاں موجے مارتا رہا، اور جب پاکستان میں الیکشن کا وقت قریب آیا تو پھر یہ واپس آ گیا اور سہولت کار اس کی ویسے ہی سہولت کاری کرنے لگے۔ لیکن آج تک کوئی بھی طاقتور حلقہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی جرم ثابت نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی آج عمران خان کو عوام کے سامنے مجرم کے طور پر لایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے ملک و قوم کو سپورٹ کیا اور ملک و قوم کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور یہی بات اندرونی اور بیرونی طاقتور حلقوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔